الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین. روزے سے متعلق مسائل کا ہمارا بیان جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. روزے کی فرضیت سے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس شخص پر روزہ فرض ہوتا ہے: عاقل، بالغ، تندرست، مقیم، مسلمان پر. عاقل، بالغ، تندرست، مقیم اور مسلمان پر. تو اس کی جو ضدیں ہوں گی وہ نکل جائیں گی. عاقل کہا تو پاگل مجنون پر نہیں ہے، بالغ کہا تو نابالغ پر نہیں ہے، پھر نابالغ کی تفصیل بتا دی تھی. اسی طرح مسلمان کہا تو غیر مسلم پر نہیں ہے. اسی طرح مقیم کہا تو مسافر پر نہیں ہے، اور تندرست کہا تو شدید بیمار پر نہیں ہے. پھر اس میں نیت کے بارے میں چند مسائل آپ کو بتائے تھے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. تو اس میں بھی تفصیل ذکر کر دی تھی، بس اتنا کہ نیت کا وقت کیا ہے. تو نیت کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوگا، چاند نظر آ جائے گا، اعلان ہو جائے گا کل روزہ ہے. تو جیسے ہی سورج غروب ہوا اس کے بعد سے آپ اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، اور یہ پختہ ارادہ، دل کا پختہ ارادہ نیت کہلاتا ہے. اس کے بعد دن میں بھی نیت کی جا سکتی ہے. اگر کوئی شخص رات میں نیت نہیں کر سکا یا کمزور نیت تھی تو اس کو تو نیت کہیں گے ہی نہیں. تو وہ دن میں جو مکروہ وقت ہوتا ہے، ظہر سے پہلے ایک مکروہ وقت ہوتا ہے جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، جس کو ضحوہ کبریٰ کا وقت کہتے ہیں. اس وقت سے پہلے اگر وہ نیت کر لے تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا. لہٰذا اگر کوئی شخص رات میں سویا، نیت اس کی نہیں تھی یا کمزور نیت تھی، اور پھر اس کی صبح 10 بجے آنکھ کھلتی ہے، تو کیا یہ اس وقت نیت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو کر سکتا ہے، کیونکہ مکروہ وقت شروع نہیں ہوا. تو زوال کا جو مکروہ وقت ہوتا ہے ضحوہ کبریٰ کا، اس کے شروع ہونے سے پہلے اگر اس نے نیت کر لی تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا. لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کہ جب دن میں آپ نیت کریں گے تو جب سے روزہ شروع ہوا ہے صبح سے، اس وقت سے روزہ دار ہونے کی نیت کریں گے کہ آج میں صبح سے روزہ دار ہوں. دوسری چیز یہ کہ اس پورے وقت میں، یعنی روزہ شروع ہونے سے لے کر نیت کرنے کے درمیان کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ دن میں نیت کرنا درست ہوگا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر روزے کی علیحدہ نیت کریں گے. ایک ساتھ 30 روزوں کی نیت کر لی تو ایک ہی روزے کی نیت ہوئی، باقی کی نیت نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس روزے کے لیے تو غروب آفتاب کا وقت آیا ہی نہیں ہے. تو پہلا روزہ آپ نے رکھ لیا، چاند نظر آنے کے بعد آپ نے نیت کر لی، ہو گیا. اب جب پہلا روزہ افطار کر رہے ہیں، افطار سے پہلے اگلے روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. جب یہ سورج غروب ہو جائے گا اور آپ کا روزہ افطار ہو جائے گا جیسے ہی، تو آپ اب اگلے روزے کی نیت کا آپ کا وقت شروع ہو جائے گا، اور وہ دن میں آپ زوال کے وقت سے پہلے تک وہ نیت کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نیت کا وقت ہے اور ہر روزے کی علیحدہ نیت کرنا ضروری ہے. پھر اس میں ایک تفصیل یہ ہوتی ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. روزے کی تعریف آپ کو بتا دی کہ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے خود کو عبادت کی نیت سے روکنے کا نام ہے. تو یہ تعریف معلوم ہو گئی، اس کو روزہ کہتے ہیں. اب روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ 3 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
3 سے زیادہ نہیں ہے۔ پہلی چیز جو ہے منہ، ناک یا آنکھ، ان سوراخوں کے ذریعے سے جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز کسی بھی طرح خود پر غسل واجب کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غسل واجب کرنا کہہ رہے ہیں، ہونا نہیں کہہ رہے، ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک شخص روزے کی حالت میں ہے اور اس پر خود بخود غسل واجب ہو گیا، جیسے احتلام ہو گیا، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس نے خود کچھ بھی نہیں کیا، ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر خود غسل واجب کیا کسی بھی طریقے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز ہوتی ہے منہ بھر قے، الٹی۔ لیکن منہ بھر قے سے 3 شرائط کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے۔ سب سے پہلی شرط کہ وہ قے جو ہے وہ منہ بھر ہو، یعنی اس کی مقدار منہ زائد ہو۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الٹی اتنے پریشر سے آئی کہ ہم اسے روک ہی نہیں سکے، اس کو کہا جاتا ہے منہ بھر۔ تو منہ بھرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منہ بھر کر آ جائے تو اس کو منہ بھر کہتے ہیں۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ الٹی اتنے پریشر سے آئی کہ اسے انسان روک نہ سکے تو اس کو منہ بھر کہتے ہیں۔ تو قے منہ بھر ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا، اس سے کم ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری شرط روزہ دار ہونا یاد ہو، اس کو یہ یاد ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ رمضان کے ابتدائی دنوں میں ایک روٹین نہیں ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے تو بھول جاتا ہے انسان کہ میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ بھی یاد ہو اور الٹی ہوئی اور الٹی بھی اتنی کوانٹٹی میں ہو، منہ بھر ہو۔ اور تیسری شرط ہوتی ہے کہ الٹی کرنے کا عمل خود کیا ہو، جیسے حلق میں انگلی مار لی، اس سے الٹی ہو گئی۔ تو یہ 3 شرطیں جمع ہوں گی تب ہی الٹی سے روزہ ٹوٹے گا، قے سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہٰذا ایک شرط بھی اگر کم ہوئی تو ایسی قے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی رمضان میں اور الٹی ہو گئی، منہ بھر ہے، اس کو یاد تھا میں روزے سے ہوں لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، طبیعت خراب ہوئی اور خود بخود الٹی ہوئی، تو چونکہ یہ والی شرط پوری نہیں ہو رہی ہے لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے بعض بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا یار اتنی الٹی ہو گئی روزہ ٹوٹ گیا، چلو اب پانی پی رہا ہوتا، پہلے تو نہیں ٹوٹا تھا اب ٹوٹ گیا، تو اس میں احتیاط ضروری ہے۔ حلق میں انگلی ماری اور روزہ دار ہونا بھی یاد ہے لیکن تھوڑی سی قے آئی، منہ بھر نہیں آئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا، عمل خود کیا ہے۔ روزہ دار ہونا بھی اس کو یاد ہے لیکن قے منہ بھر نہیں آئی، لہٰذا ایسی قے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انگلی خود ماری، بہت ساری الٹی ہو گئی لیکن اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، لہٰذا ایسی قے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ منہ بھر قے سے روزہ اس صورت میں ٹوٹتا ہے جب یہ تینوں کنڈیشنز پوری ہوں، ایک بھی شرط پوری نہیں ہوگی، کم ہوگی، تو پھر ایسی الٹی یا قے سے روزہ، وومیٹنگ سے نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا بھی آپ کو بتا دیے کہ کسی بھی طرح سے خود پر غسل واجب کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، خود بخود غسل واجب ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ، ناک یا آنکھ کے ذریعے جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
کیونکہ آنکھ کے اور حلق کے درمیان بھی ایک راستہ ہے. جب آپ آنکھ میں دوائی ڈال کر تھوڑی دیر آنکھیں بند کریں تو آپ کو حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیسیج ہے، ایک راستہ ہے آنکھ اور حلق کے درمیان، لہٰذا اندر وہ چیز اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ استثناء کا لفظ میں نے لکھا ہے، ایکسیپشنز، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سڑکوں پہ سفر کر رہے ہیں اور دھول اور مٹی سانس کے ذریعے اندر جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے. ایک آدمی آٹے کی چکی پر کام کر رہا ہے تو آٹے کی چکی میں آٹا پیس رہا ہے، بھر رہا ہے، تو کیا اس کے ذرات سانس کے ذریعے جسم میں نہیں جا رہے ہیں؟ لازمی سی بات جا رہے ہیں. کوئی دوائی وغیرہ کوٹنے کا حکیم کے پاس کام کر رہا ہے، وہ اس کو کوٹ رہا ہے، کوئی مسالے کوٹ رہا ہے، تو اس کی دھانس جو ہے وہ اس کے ذرات جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے. اسی طرح گاڑیوں کا دھواں ہے تو اس سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ تو جس چیز سے انسان بچ نہیں سکتا ہے وہ معاف ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ مٹی کے ذرات وغیرہ اگر جا رہے ہیں اور یہ مختلف قسم کے کام کرنے والے افراد سانس کے ذریعے سے کچھ ذرات اس کے جسم میں جا رہے ہیں تو وہ معاف ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ تھوڑی سی تفصیل اس سلسلے میں یاد رہنا مفید رہے گا. بعض اوقات روزہ ٹوٹا نہیں ہوتا اور ہم سمجھ لیتے ہیں ٹوٹ گیا، اور اچھا بھلا روزہ جو ہے پھر وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے بندہ اس کو ختم کر دیتا ہے اور بہت بڑی محرومی میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا. انجیکشن سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا، بعض کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا. وجہ اختلاف کی بیس اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک آرٹیفیشل سوراخ ہم خود سوئی سے بناتے ہیں. یہ ایسا قدرتی سوراخ نہیں ہے جو اللہ نے بنایا ہے جس سے اندر کوئی چیز جا رہی ہے. لہذا آرٹیفیشل سوراخ سے اگر آپ سوئی کے ذریعے ایک سوراخ کرتے ہیں اور کوئی چیز جسم میں داخل کرتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بعض علماء کی یہ رائے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک تو آپ ایک تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہے، کسی بھی طرح اس نے طاقت کا انجیکشن لگا لیا، کچھ بھی لگا لیا، چونکہ یہ قدرتی سوراخ نہیں ہے، ہم نے اپنے ہاتھ سے ایک سوراخ بنا کر جسم میں ایک چیز ڈالی ہے، لہٰذا نہیں ٹوٹے گا. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہو، چاہے کسی بھی طرح داخل ہو جائے، تو جسم کے طرح جس کے اندر کوئی چیز داخل ہوگی تو وہ جسم کی توانائی کا فائدہ دے گی اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو چاہے قدرتی سوراخ کے ذریعے سے داخل ہو یا ہم خود کوئی سوراخ بنا کر اس کے ذریعے سے جسم میں کوئی چیز داخل کریں، دونوں صورتوں میں جسم میں باطن میں ایک چیز کا داخل ہونا پایا جا رہا ہے. لہٰذا اصل میں سوراخ امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل امپورٹنٹ اس میں روزہ توڑنے والی چیز جو ہے جسم کے اندر کسی چیز کا داخل ہونا ہے، چاہے وہ، تو وہ اسی کے قائل ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ. کیا کیا جائے؟ تو اس میں جن کی بہت حالت خراب ہو، ڈاکٹر کہے کہ بھئی آپ کو ڈرپ لگانی پڑے گی، انجیکشن لگانا پڑے گا، ورنہ آپ کا گزارا نہیں ہوگا اور اسی وقت ابھی ابھی لگانا پڑے گا. لہٰذا وہ علماء کہ جو روزے لگانے سے روزے نہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں کہ آپ لگا لو، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اور مکمل ہو جائے گا، اور جب نہیں ٹوٹے گا تو قضا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جس کی تھوڑی بہت طبیعت خراب ہے کہ اس کا کام چل جائے گا، افطار کے بعد بھی لگا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی بہت کمزوری ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل نڈھال ہی ہو جائے گا یا بالکل بہت زیادہ اس کی حالت خراب ہو جائے گی، گزارا ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو سختی سے روکا جائے گا کہ نہیں، اب آپ کسی بھی سوراخ کے ذریعے سے اپنے جسم میں کوئی چیز نہیں لے جائیں گے. اگر لے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی. تو یہ لوگوں کو دیکھ کر، ان کی حالت کو دیکھ کر کسی کو اجازت دیں گے اور کسی کو اجازت نہیں ملے گی. تو ہر ایک اپنے اعتبار سے دیکھ لے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے، ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے. اگر گزارا نہیں ہے، حالت بہت خراب ہو رہی ہے اور ابھی کے ابھی لگانا پڑے گا تو اس کو اجازت ہے، وہ لگا لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور جس کا کام چل سکتا ہے اس کو سختی سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے لگایا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا اور پھر قضا کرنا لازم ہوگا. اگلا جو اس میں مسئلہ آتا ہے، اہم ترین
اگلا جو اس میں مسئلہ آتا ہے اہم ترین، کہ جب روزہ کوئی شخص توڑ دے تو بعض اوقات قضا لازم ہوتی ہے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا، اور بعض اوقات کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ تو قضا جو ہے پہلے اس کا تصور سمجھیں کہ ایک روزے کے بدلے، اگر روزے کی بات کر رہے ہیں، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا، یہ ہے قضا۔ اور کفارے کا تصور یہ ہے کہ کوئی شخص، کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہ ہو، اس کو مٹانے کے لیے جو عمل کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے کفارہ۔ تو جیسے روزے کا کفارہ ہے، روزہ جان بوجھ کر، مختلف شرائط ہیں، اس کی کنڈیشنز ہیں، وہ شرائط پوری ہو جائیں گی تو قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تو قضا سے کیا ہوگا؟ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، یہ بدل ہو گیا۔ اور کفارے سے کیا ہوگا؟ وہ جو گناہ کیا تھا اس گناہ کا بدل بنے گا، اس گناہ کو مٹانے کا سبب بنے گا، وہ چیز جو ہے گناہ ہو، اور اس گناہ کو مٹانے والی چیز، یہ کفارہ کہلاتی ہے۔ یہاں روزے کے باب میں جو ہے وہ 60 روزے ہوتے ہیں، غلام آزاد کرنا، 60 روزے رکھنا، یا 60 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یا صدقہ فطر کی رقم جو ہے کسی کو دے دینا، یہ قضا اور کفارے کا تصور ہے۔ اب بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور بعض صورتوں میں قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ بچوں کو ٹریننگ دینا بہت ضروری ہے، کہ بعض اوقات جو ہے وہ بچے بہت کم عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں، تو پہلے سے اگر احتیاط اور ٹریننگ نہیں ہوگی تو مجھے ایسے بھی مسائل پوچھے، بچی جو ہے وہ 9 سال سے لے کر 15 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے۔ اب کوئی بچی اگر 9 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہو گیا، اب وہ روزہ رکھ رہی ہے اور اس کو اتنی وہ احتیاط نہیں کرتی ہے، اور وہ چھپ کے پانی بھی پی لیتی ہے وغیرہ، تو اب یہ جان بوجھ کے روزہ توڑنا تو اس کے اوپر کفارے لازم ہو رہے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری بہنوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اب وہ ظاہر ہے کہ سمجھداری کی عمر میں ہے، لیکن کہا کہ بھئی یوں ہم 12 سال میں بالغ ہوئے تھے تب تو اتنی سمجھ نہیں تھی، امی رکھواتی تھیں، چھپ چھپ کے ہم یہ سب کارنامے کرتے تھے۔ تو اب اس کا کیا تھا، اس کو یہی بتایا کہ بھئی یہ تو کفارے لازم ہو گئے، تو ذرا بچوں کی ٹریننگ کی ضرورت ہے اس سلسلے میں۔ دوسری چیز یہ کہ قضا اور کفارہ کب لازم ہوگا، دونوں چیزیں، اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رمضان کا ادا روزہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رمضان کے علاوہ کسی بھی روزے کو جان بوجھ کے بھی توڑ دیں گے تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارے کا تصور صرف رمضان کے ادا روزے کو توڑنے کے لیے ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں نے فلاں نفل روزہ رکھا تھا پھر توڑ دیا تھا، جان بوجھ کے ہی توڑ دیا تھا، تو مجھے کیا 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے؟ اس کا تعلق، کفارے کا تعلق صرف رمضان کے ادا روزے سے ہے۔ لہٰذا کسی شخص نے رمضان کا قضا روزہ رکھا ہے، وہ سفر پر گیا تھا اور اس نے سفر کی وجہ سے جو شریعت رعایت دیتی ہے اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، اور اب اس نے گھر پر آ کر روزہ رکھا اور جان بوجھ کے توڑ دیا، تو اگرچہ وہ رمضان کا روزہ ہے لیکن ادا نہیں ہے، قضا روزہ ہے، لہٰذا قضا ہی کرنی ہوگی، کفارے کا کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کفارہ اس وقت لازم ہوگا کہ جب رمضان کا روزہ ہو اور وہ بھی ادا روزہ ہو۔ دوسری چیز جو ہے، نیت اس نے رات میں کی ہو۔ آپ کو بتایا نیت کا وقت کب سے شروع ہو رہا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر دن میں زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے۔ تو ایک شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، ادا روزہ رکھا ہے، لیکن نیت اس نے دن میں کی تھی، ایسا روزہ اس نے توڑ دیا تو صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے نیت بھی رات میں کی ہو۔ اب یہاں رات سے مراد یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے نیت کی ہو، تو سحری میں نیت کی ہے،
تو پورے روزے کے اسٹارٹ سے پہلے اس نے نیت کی ہو، یعنی پورے روزے میں اس کی نیت شروع سے ہو، تو ایسا روزہ اگر توڑیں گے تو کفارہ لازم ہوگا، ورنہ صرف قضا لازم ہوگی۔ لہٰذا کسی شخص نے صبح 10 بجے نیت کی ہو اور پھر جان بوجھ کے بھی توڑ دیا ہو تو گناہ گار تو ہوگا بلا عذر اگر کرے گا تو، لیکن چونکہ نیت اس نے دن میں کی ہے لہٰذا ایسی صورت میں اس روزے کی قضا ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس نے یہ روزہ قصداً توڑا ہو۔ قصداً کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر توڑا ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ وضو خانے پہ کلی کر رہا تھا، منہ میں پانی تھا کلی کا، اور کسی کا دھکا لگ گیا اور وہ پانی گیا اندر۔ اب یہ چلا گیا یا نہیں؟ تو جسم کے اندر ایک چیز داخل ہوئی، روزہ تو ٹوٹ گیا، اور رمضان کا روزہ تھا، ادا روزہ تھا، رات میں اس نے نیت کی تھی لیکن جان بوجھ کے تو نہیں کیا، قصداً ہو گیا، اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے بندوق رکھ دی، اکراہن توڑوا لیا کہ توڑ ورنہ چلاتا ہوں گولی، تب رمضان کا ادا روزہ رکھا ہے، اس نے نیت بھی شروع سے کی ہے، سحری سے نیت کی ہوئی ہے، لیکن قصداً نہیں توڑ رہا بلکہ یہاں پر مجبور کوئی کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے توڑ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ مجبوری وہ کہ جس میں جان جانے کا یا عضو ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، ایسے نہیں کہ ابا کہہ رہے ہیں توڑ نہیں تو تیری تو میں تجھے بتاتا ہوں، تو اس میں کہیں توڑ ڈالے گا تو یہ وہ قصداً میں ہی آئے گا، یہ تھوڑا خیال رہے۔ چوتھی چیز اس میں ہوتی ہے کہ کھانے پینے یا ازدواجی تعلق سے توڑا ہو، کھانے پینے یا ازدواجی تعلق کے ذریعے اس نے روزہ توڑا ہو، یعنی ایسی چیز کھا پی لی کہ جس سے انسان لذت حاصل کرتا ہے، وہ چیز کھانے پینے سے، اور ازدواجی تعلق کے ذریعے جو زوجین میں تعلق ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اگر غسل واجب کرے گا تب یہ کفارہ لازم ہوگا۔ لہٰذا آپ کو جو 3 صورتیں روزہ ٹوٹنے کی بتائیں کہ کسی بھی طرح خود پر غسل واجب کر لینا، تو ازدواجی تعلق کے علاوہ اگر کسی اور طریقے سے غسل واجب کر لے گا تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ غسل واجب کرنے والی اس صورت میں کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کسی اور غیر فطری طریقے سے کسی شخص نے روزے کی حالت میں، رمضان کا روزہ ادا روزہ تھا، رات میں نیت کی تھی اور جان بوجھ کر یہ فعل کیا تو گناہ گار ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہاں بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں یہاں اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے، اگلی چیز جنایت کامل ہو۔ جنایت کا مطلب یہ ہوتا ہے جرم۔ تو غسل فرض کرنے کا کامل طریقہ جو ہے یہ ازدواجی تعلق ہے، دوسرے طریقے ناقص طریقے ہیں۔ تو کامل طریقہ یعنی جرم اس کا کمال کو پہنچے گا تو پھر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ کھانے پینے میں کمال کیا ہے؟ لذت والی چیز سے روزہ توڑا ہو، کیلا کھا لیا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ کھانا کھا لیا، کھانے کی چیز، سالن چاول روٹی، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ لیکن جس چیز سے انسان کی طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے وہ کھا لیا، کیلے کا چھلکا کھا گیا تو ظاہر ہے جسم کے اندر ایک چیز چلی گئی، روزہ تو ٹوٹے گا نا، لیکن یہ جرم کامل نہیں ہے، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تربوز کھا لیا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ تربوز کا چھلکا کھا لیا تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ چیکو کھایا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ چیکو کا چھلکا کھایا، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اتنا سا نمک لیا، چٹکی بھر، اس کی لذت ہے تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اتنا سارا نمک لیا، یہ تو ذائقہ ہی عجیب و غریب ہو جائے گا اور قریب ہے کہ اس کو تھوکنا پڑ جائے، تو قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو جنایت جو جس طرح سے وہ روزہ کھانے پینے یا اس طریقے سے روزہ جو توڑ رہا ہے اس میں جنایت جرم کامل ہونا چاہیے، اور کامل کھانے پینے سے توڑ رہا ہے تو لذت والی چیز سے توڑے گا، اور غسل واجب کر رہا ہے تو جو اس کا فطری تقاضا ہے اس سے۔ تو لہٰذا دیکھیں الٹی یہاں لکھی ہوئی ہے، اگر الٹی سے ٹوٹ بھی گیا
تب بھی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو انسان جو ہے نا بالکل اگرچہ وہ الٹی آئے گی، حلق بھی گیلا ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، لیکن قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ غسل واجب کرنے کی صرف یہی صورت لکھی ہے کیونکہ یہی کامل جرم ہے۔ اس کے علاوہ میں اگر روزہ توڑا ہے تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ پھر چھٹی چیز ہوتی ہے روزہ توڑنے کا کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اب مجبوری آ جائے گی اور اس حالت میں اس کی جان ہی کی مصیبت پڑ جائے گی تو پھر تو یہ عذر ہے نا اس کے ساتھ، تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے۔ رمضان کا آدھا روزہ ہے، رات میں نیت کی، جان بوجھ کے ہی پانی پی کے جان بچا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، جرم بھی بظاہر کامل ہے لیکن عذر ہے اس کے ساتھ۔ جیسے ہیٹ اسٹروک وغیرہ ہو گیا تھا، اس میں بندہ سڑک پہ گر گیا روزے کی حالت میں، تو اب اس کی جان بچائیں یا روزے کو دیکھیں گے؟ اس کی جان بچائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے دیے ہیں: دین، جان، عقل، نسب اور مال۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے آرڈرز دیے ہیں۔ جن کے کرنے سے ان کی حفاظت ہوتی ہے ان کے کرنے کا حکم دے دیا، اور جن چیزوں سے بچنے سے ان کی 5 کی حفاظت ہوتی ہے بچنے کا حکم دے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم روزہ رکھو، اس ہی سے یہ بندہ مر جائے گا، تو اب کیا کریں؟ مرنے دیں یا آرڈر بدلیں؟ آرڈر کیوں آیا تھا؟ دین، جان، عقل، نسب، مال کے تحفظ کے لیے۔ اب حکم ہی پر اس شخص کے لیے عمل کرنے میں جان کا خطرہ ہے تو آرڈر کو بدل دیں گے اور اس کی جان کو بچایا جائے گا، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ مقاصد پنجگانہ کا تحفظ۔ تو یہ جتنے بھی آرڈرز اللہ نے دیے ہیں ان 5 چیزوں کے تحفظ کے لیے دیے ہیں، لہٰذا جان کا تحفظ کریں گے اور اس شخص کو کہیں گے تم روزہ توڑ دو۔ تو اب یہ رمضان کا ادا روزہ ہے، رات میں نیت کی ہے، جان بوجھ کے توڑ رہا ہے اور کھانے پینے سے توڑ رہا ہے اور یہ کامل جرم کر رہا ہے، لیکن شرعی عذر ہے، لہٰذا قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ جنایت کامل کا بتا دیا۔ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں کر رہا ہوگا تو نافرمانی کا ارادہ سامنے آتا ہے اور تو کچھ سامنے نہیں آتا ہے۔ ہاں، کسی قابل اعتماد مفتی صاحب کے کہنے پر نہ توڑ رہا ہو، کسی قابل اعتماد مفتی صاحب کے کہنے پر نہ توڑا ہو۔ اس کو لگا کہ روزہ میرا ٹوٹ گیا، یہ چیز ہو گئی ہے، وہ مفتی صاحب کے پاس گیا، وہ بھی اپنی کسی الجھن میں تھے، انہوں نے کہا ٹوٹ گیا تمہارا روزہ۔ اب جب اس کو فتویٰ مل گیا تو اس نے کہا اب تو ٹوٹ ہی گیا، چلو پانی پی لیتا ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ٹوٹا نہیں تھا اور وہ قابل اعتماد مفتی صاحب تھے، صاحب علم تھے، لیکن ہو جاتا ہے انسان ہے۔ تو اب اس کا کوئی نافرمانی کا قصد و ارادہ نہیں ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ ٹوٹ گیا ہے تو اس نے پھر گھر جا کے پانی بھی پی لیا، تو اب یہاں یہ جرم نہیں کہلائے گا بلکہ غلطی ہو گئی، اور یہ تو ان مفتی صاحب کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے آگے کارروائی کی ہے، لہٰذا قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اگلی چیز ہے کوئی حدیث اس نے پڑھی اور حدیث کے ظاہری مضمون کو دیکھ کر اسے لگا کہ اس حالت میں روزہ ٹوٹ گیا، اور اس نے خود ہی مفتی بن کر فیصلہ بھی کر لیا اور آگے کارروائی بھی کر لی کہ جب ٹوٹ ہی گیا، حدیث میں آ گیا، تو پھر اب تو باقی نہیں رہا، تو بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ، اور اس نے پانی پی لیا، تو قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی جرم نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک حدیث کو کہ ظاہر پر بنیاد رکھ کر ایک فیصلہ اس نے کر لیا جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال گناہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لہٰذا جنایت کامل نہیں ہے، اس لیے قضا تو ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ ساری چیزیں پائی گئیں، ادا کر رمضان کا ادا روزہ تھا، رات میں نیت کی تھی، جان بوجھ کے توڑا، کھانے پینے سے توڑا، بالکل صحیح لذت والی چیز کو کھایا، کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، کسی مفتی صاحب کے قول پہ بھی عمل نہیں کیا تھا اور کوئی حدیث بھی پڑھ کر ایسا نہیں کیا تھا، ساری چیزیں ایسی تھیں کہ اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہونا چاہیے تھا، لیکن روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا عذر اس کو لاحق ہو گیا کہ جس میں اس کو روزہ توڑنا ہی پڑتا، تب بھی قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ جیسے کسی خاتون نے پانی پی کر روزہ توڑ دیا، یہ ساری شرائط پوری ہو رہی تھی،
تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی قضا بھی ہے اور 60 روزے کفارے کے بھی رکھنے پڑیں گے. لیکن اسی دن غروب آفتاب سے پہلے، اسی روزہ مکمل ہونے سے پہلے اسے حیض آ گیا، مخصوص ایام اس کے شروع ہو گئے، تو اگر یہ نہیں توڑتی تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا، ختم ہو جاتا، اور یہ بعد میں قضا کرتی. لہٰذا روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا عذر نہ پایا گیا ہو جس میں ویسا ہی روزہ توڑنے کی اجازت مل جاتی ہے یا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر ایسا ہوا تب بھی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. ایک آدمی نے پانی پی کر روزہ توڑ لیا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، تو ہم کہیں گے اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہے. لیکن پھر وہ نکلا اور بہت زبردست اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب اس کو اسپتال لے گئے اور اس کو ڈال رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ دوسری چیزیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تو اب چونکہ ایسا عذر، اس نے روزہ توڑ دیا تھا، اس وقت تک جب تک حادثہ نہیں ہوا تھا تب تک قضا بھی لازم تھی اور کفارہ بھی لازم تھا. لیکن ایسا عذر آ گیا کہ اس عذر کی وجہ سے تو اس کو توڑنا ہی پڑ جاتا، لہٰذا قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. تو بس یہ کچھ تفصیل تھی کہ جو آپ کی خدمت پہ ذکر کر دی، جس کی روشنی میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کب قضا لازم ہوگی صرف، اور کب کفارہ اس کے ساتھ ساتھ لازم ہوگا. اور پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا. اب غلاموں کا دور نہیں ہے، تو اگر اس پر قدرت نہیں ہے تو پھر وہ 60 لگاتار روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے. ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑے گا، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے بھی ہو، پھر نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے. 59 رکھ لی اور بیمار ہو گیا اور نہیں رکھ سکا، 0 ہو گئے، دوبارہ رکھنے پڑیں گے. لیکن ہاں، جو خواتین ہیں ان کے لیے مخصوص ایام کی رعایت ہے کہ وہ جو مخصوص ایام ان کے درمیان میں آئیں گے اس کا استثناء ہے. مخصوص ایام ختم ہوتے ہی پھر ان کو یہ روزے لگاتار رکھنے ہوں گے. ایک مشکل مرحلہ ہے، لہٰذا سینکڑوں مرتبہ اس کفارے کو بھی دیکھ کر، اور ویسے بھی اللہ کی نافرمانی ہے، اتنی عظیم عبادت کو کیوں بندہ ضائع کرے؟ اس کا ثواب اتنا ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. تو ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال 60 مسلسل روزے اس کو رکھنے ہوں گے. اگر وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اتنا بوڑھا ہے، اتنا بیمار ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک نہیں رکھ سکتا، باقی کیا رکھے گا یہ، تو پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر دے گا. تو یہ تقریباً 180 صدقہ فطر، یعنی ہر روزے 60 صدقہ فطر دے گا تو اس کا کفارہ ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے کہ اچھا خاصا طاقتور آدمی بھی کہے گا کھانا کھلا دیں گے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوگا. اس کو روزے ہی رکھنے ہوں گے. یہ 3 میں کوئی چوائس نہیں دی ہے، یا یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو، بلکہ فرمایا کہ اگر پہلے پر قدرت نہیں ہے تو دوسرے پر آئیں گے، دوسرے پر قدرت نہیں ہے تو تیسرے پر آئیں گے. اور قدرت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں یار میں کہاں رکھ سکتا ہوں، میں ایک ہی نہیں رکھ سکتا تھا، وہی میں نے توڑ دیا، 60 کہاں سے رکھوں گا. تو اس کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کی حالت دیکھی جائے گی. اگر یہ تندرست ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اسی طرح سے یہ کفارہ ادا کرے گا، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہے. اور آخری چیز کہ کون سی ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شریعت اجازت دیتی ہے کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو سفر کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن سفر میں ضروری ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت ملے گی کہ جس کو سحری سفر میں ملی ہو. لہٰذا اگر کسی شخص کی فلائٹ صبح 9 بجے کی ہے اور روزہ 6 بجے شروع ہو رہا ہے، فرض کر لیں، تو یہ روزہ وہ نہیں چھوڑ سکتا ہے. روزہ اس صورت میں چھوڑے گا کہ جب اس کا سفر پہلے سے شروع ہو اور سحری اس کو سفر میں ملے، تب یہ سفر جو ہے اس کے لیے، جیسے عمرے پر جا رہے ہیں، صبح فلائٹ ہے، روزہ شروع ہونے سے 3 بجے فلائٹ ہے اور جہاز اڑ گیا، تو ٹھیک ہے، یہ مسافر ہے اور یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن رکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں. حضور نے رکھا بھی ہے اور حضور نے نہیں بھی رکھا ہے، صحابہ نے بھی حضور کی اتباع میں رکھا بھی ہے سفر میں اور نہیں بھی رکھا. اور رکھنے والے نے نہ رکھنے والے کو کوئی ملامت نہیں کیا، اور نہ رکھنے والے نے رکھنے والے کو نہیں کیا. رکھنے والا کہے کہ یار دیکھو تم سے یہ نہیں ہو سکتا، بندہ روزہ کیسے چھوڑ دے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. میں جہاز میں رمضان میں سفر کرتے ہوئے ایک بندے نے جو ہے، اس کو شریعت اجازت دیتی ہے، اس نے نہیں رکھا روزہ اور وہ کھا پی رہا تھا جہاز میں، اور دوسرا جو ہے وہ اس کا ارادہ تھا رکھنے کا، تو وہ کہتا ہے، اس کو بتا دیا کہ بھائی اجازت ہے. تو وہ حیرت کر رہا تھا، یار آپ روزہ نہیں، آپ عمرے پر جا رہے ہو، آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہو. بھائی وہاں جا کے بھی اگر 8 دن رکتا ہے
اور 8 دن تک وہاں پر یہ مسافر ہی رہے گا. یہ نہیں ہے کہ جب تک راستے میں چل رہا ہے تبھی تک مسافر ہے. جہاں پہنچ رہا ہے وہاں پہنچ کر بھی اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہاں بھی یہ مسافر ہی ہے. تو مکے میں پہنچ کے سارے دن میں بھی روزے نہیں رکھے گا تو یہ مسافر ہے اور نہ رکھے, چھوڑ سکتا ہے. شریعت اس کو اجازت دیتی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ جہاز میں سفر کرنے والا, میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا, تو بھائی آپ کا نہیں کر رہا ہے تو آپ رکھ لو, دوسرے کو کیوں کمتر سمجھتے ہو. صحابہ نے رکھا اور نہ رکھنے والے پر کوئی لان تان نہیں کیا. اسی طرح نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں کے بڑا آیا نا, بڑے متقی بنتے ہیں سفر میں جو ہے روزہ رکھ کے ہمیں دکھا رہے ہیں, جتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم اتنی ہمت والے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کسی نے بھی ایسا نہیں کیا, لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا حمل ہے جو روزے نہ رکھنے کی جس میں اجازت ہوتی ہے, لیکن ہر حاملہ کو نہیں ہوتی ہے, بلکہ حمل اگر اس عورت کو نقصان کا باعث بنے کہ اس حالت میں یہ روزہ رکھے گی تو اس کی صحت کو نقصان پہنچ جائے گا یا بچے کی صحت کو نقصان پہنچ جائے گا, تو ایسی حاملہ کو اگر ڈاکٹر کہتا ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی, پھر وہ بعد میں اس روزوں کی قضا کرے گی. بڑھاپا بہت زیادہ ہو کہ جو روزہ اس کو نقصان دے, یا مرض شدید ہو کہ روزہ جو ہے اس کو نقصان دے, جیسے شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں, وہ اگر کچھ کھائیں پیے نہیں تو شوگر ہی اتنی لو ہو جاتی ہے کہ مر جائیں گے. 60 سے نیچے آ جائے تو وہ تو مر جائے گا, تو اگر کچھ کھائے گا نہیں تو شوگر نیچے آ جائے گی, لہٰذا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو اب یہ بظاہر آپ کو ایسا ہٹا کٹا نظر آئے گا, لیکن اس کے شوگر کا مسئلہ ہے, لہٰذا شریعت اس کو اس مرض میں اجازت دیتی ہے. حیض و نفاس کا تو معلوم ہی ہے کہ اس میں روزہ ہوتا ہی نہیں ہے. جہاد پر اگر کوئی فوجی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. ہلاکت کا خوف ہو کہ میں روزہ رکھوں گا اور اس روزے کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اس کے لیے اجازت ہے, وہ بعد میں رکھ سکتا ہے. کسی نے مجبور کیا نہ رکھنے پر, یعنی ایسی مجبوری جو اکراہ شرعی کہلاتی ہے, تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. بچے کو دودھ پلانے والی اگر اس کو معلوم ہے کہ بھئی میں اگر کچھ کھاؤں گی نہیں تو دودھ ہی نہیں اترے گا, اور بچہ جو ہے ماں کے علاوہ کسی کا دودھ لیتا نہیں ہے تو اس کی صحت کے مسائل پیدا ہو جائیں گے, لہٰذا ایسی صورت میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے تاکہ بچے کی حفاظت ہو سکے, اور پھر بعد کے ایام میں وہ اس کی قضا کر سکتی ہے. مزدور کا کام بہت زیادہ سخت ہے تو اس کو یہی کہیں گے بھئی دوسرا کام کرو, یا اس کو یہ مشورہ دیں گے کہ بھئی رمضان میں کچھ رعایت لے لو کہ میں اس وقت سے اس وقت تک کر سکوں گا. جیسے شدید گرمی ہو اور بجری ریتی وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے انتہائی شدید ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی صورت نہیں ہے, کوئی دوسرا کام بھی نہیں مل رہا ہے اور سیٹھ رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر اس شخص کے لیے اجازت ہوگی کہ یہ اس حالت میں جو اس کے لیے نقصان کا بھی باعث ہو سکتی ہے بعض صورتوں میں, تو یہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, اور پھر بعد کے ایام میں یہ روزہ سردی کے دنوں میں یہ رکھ لے تاکہ ان روزوں کی قضا ہو جائے. اس کو روزے کی قضا کرنا ضروری ہے. تو یہ تقریباً میں نے جو ضروری روزے سے متعلق مسائل تھے سب آپ کی خدمت میں ذکر کر دیے. اللہ تعالی ہمیں سیکھ کر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.